السلام علیکم ناظرین، پروگرام پرابلمالوجی کے ساتھ ڈاکٹر ابرار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ ہاٹ سیٹ پہ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو لمحوں میں میلوں دور جو لوگوں کی قسمت کے حال بھی بتاتی ہیں اور ان سے بڑے بڑے نذرانے بھی وصول کرتی ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی کا ایک مقبول کردار ڈمی میں آج موجود ہے ہماری فیمس پاکستان کی پنجاب کی پیرنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ اپنے اس کریکٹر میں کم از کم آ جائیں، اس اسٹیٹس سے نکل آئیں، دربار کے اسٹیٹس سے نکل آئیں محترمہ۔ بس میں نے حد ادب گستاخ، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ میں کہیں اور تھی۔ نہیں، آپ بالکل کہیں اور تھی، مجھے پتہ ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ پروگرام میں آ جائیں۔ آپ تشریف لا رہی ہیں پروگرام میں؟ ہیلو 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 تمہارے اس ہاسپٹل پہ بڑا سخت کارا کیا ہوا ہے کسی نے۔ کوئی بات نہیں، وہ میں دیکھوں تمہارے گا۔ بندش کی ہوئی ہے ہاسپٹل پہ۔ میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا۔ آپ اس باہر آ جائیں۔ ہاں جی، یہ ابھی کیا کر رہی تھی؟ آپ گن رہی تھی یا تسبیح کر رہی تھی آپ؟ یہ میرے موکلات ہیں جو مجھے نذرانوں کے بارے میں بتاتے ہیں، میں ان سے حساب کتاب لیتی ہوں۔ اچھا، حساب لے رہی تھی؟ بالکل۔ یہاں بیٹھے ہوئے کہاں کا حساب لے رہی تھی؟ جو آسام میں ہمارے آستانہ ہے وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، میں ان کا حساب کتاب لے رہی تھی۔ بڑے بڑے نذرانے؟ بڑے بڑے نذرانے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی پیرنی صاحبہ؟ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ مورخ، یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ کوئی پیروں سے بھی پوچھتا ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پیروں سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ نہیں پوچھنی چاہیے۔ کیوں پیروں سے؟ آپ کو کبھی کسی نے نہیں ڈرایا پیروں کے بارے میں؟ ڈرایا نہیں، میں الحمدللہ صرف اللہ سے ہمارے ڈرتا ہوں۔ ہاں تو بچپن سے ہی بچوں کو یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر پیر کو ناراض کیا تو سب ناراض دنیا ہو بھی جائیں گئی، گے۔ آخرت بھی گئی۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اچھا، آپ کو کسی نے نہیں سکھایا؟ نہیں۔ آپ کے بڑے نہیں ہیں؟ نہیں، بڑے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے راستے پہ چلو گے تو دنیا بھی اور آخرت بھی ملے گی۔ مورخ، ہم بھی اللہ کے راستے پہ ہی لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، نذرانے لے کے جاتے ہیں یا فری میں؟ وہ کون سا ہم نے خود کھانے ہوتے ہیں؟ وہ کس کو تو کھلاتے ہیں؟ موکلات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جن کھاتے ہیں؟ وہ جن موکل کھاتے ہیں جی۔ آپ کیا کھاتی ہیں؟ میں تو عام انسانوں کی یہ طرح اتنی بڑی گاڑی میں آپ آئی ہیں، وہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ میری گاڑی ہے۔ تو وہ نذرانوں سے ہی بنی ہے؟ ڈیفینیٹلی نذرانے دیتے ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے کہ نذرانے موکلات کھا جاتے ہیں؟ نہیں، موکلات بھی کھاتے ہیں، جو وہ ہمیں کما کے دیتے ہیں، انہوں نے بھی تو کھانا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ۔ اچھا، موکلات آپ کو کما کے دیتے ہیں؟ کما کے دیتے ہیں۔ موکلات ابھی آپ کے پیچھے دربار پہ ہیں یا یہاں پہ ہیں؟ نہیں، آپ کے پیچھے بھی ہیں، اس کیمرے کے پیچھے بھی ہیں، اچھا، اور یہاں بھی ہیں، اور 2 اس وقت میرے سیکورٹی گارڈ بھی ہیں۔ موکلات؟ جی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، مجھے کیسے نظر آئیں گے؟ دیکھنے کے نظر لیے نہیں آتے۔ آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، آنکھ میں نور ہونا چاہیے۔ اچھا، نور آیا ہوا ہے؟ نور تیرا ماما لگتا؟ نہیں، آپ نے کہا نا آنکھوں میں نور۔ وہ آنکھ کا نور اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ بنی صاحبہ، آپ کتنا کما لیتی ہیں؟ 10-12 لاکھ ماہانہ؟ روزانہ؟ ہم اتنا کچھ کر کے MBBS کی ڈگری میں نے لی ہوئی ہے، اسپیشلائزیشن کر کے نہیں کما سکتے، آپ اتنا روزانہ کما لیتی ہیں؟ آپ لوگ تو جاہل ہو۔ اچھا، آپ لوگوں جیسے میرے بہت سارے مرید ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ڈاکٹرز مرید ہیں، وہ آپ کو نذرانے دیتے وہ ہیں نذرانے دیتے ہیں، اور وہ آپ ان سے زیادہ کما لیتی ہیں؟ میں ان سے زیادہ کماتی ہوں۔ اتنے پیسوں میں FPR یا نیب میں آپ کا کیس نہیں جاتا؟ نہیں، وہاں پر بھی ہمارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے نذرانوں کے حساب کتاب مانگیں۔ اچھا، اس کا مطلب FBR میں آپ مریدین کے زور پہ بالکل جی، ٹیکس پے نہیں کرتے؟ بالکل۔ آج کل بہت سارے پیر آ گئے ہیں مارکیٹ میں، بہت سارے، ان کی ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں، ان کی برانچز ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے آپ کا جو سسٹم ہے اس کا کیا ہے؟ ہماری ایک ہی برانچ ہے۔ اچھا، وہ پیور ہماری ہی برانچ ہے۔ باقی جو ہمارے شاگرد ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں
وہ اپنا کاروبار چمکا لیتے ہیں. کون سا علم سیکھ کے جاتے ہیں؟ علم تو ہے نہیں آپ کے پاس. کس نے کہا آپ کے پاس علم نہیں ہے؟ کوالیفیکیشن آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سا تویز چاہیے؟ آپ نے کسی کی زبان بند کرنی ہے، آپ نے بندش کا علاج کروانا ہے، آپ نے اپنا کاروبار چمکانا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جلانا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس طرح کی انگوٹھیاں دوں گی پہننے کے لیے. اچھا، یہ اتنی ساری رنگز جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ انہی کے تو فعل میں اپنے سارے کام جو ہے نا وہ بناتی ہوں. اچھا. دولت، عزت، شہرت، محبوب آپ کے قدموں میں. اچھا. اور پتہ ہے یہ محبت میں ناکامی جو ہے وہ بھی ہم خود کرواتے ہیں. اچھا، ناکامی کرواتے اور پھر قدموں میں لے آتے ہیں. لاجک یہ ہوتا ہے جب محبوب ناکام ہوتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے لے آتے ہیں. بکرے، دمبے، چھترے، اونٹ، گائے، یہ سب آپ کھاتی ہیں؟ جو مانگیں گے وہ دیں گے. ہم نے اپنے ویاپار کیے ہوئے ہیں. اب یہ قربانی آئے گی نا تو دیکھنا ہمارے کتنے جانور سیل ہوتے. اچھا، سارے ہم نے مریدوں سے لیے ہوتے ہیں. فیصل آباد میں میں نے ایک کیمپ دیکھا ہے آپ کے نام سے، اس میں قربانی کے جانور جو فروخت ہوتے ہیں وہ آپ مریدین سے لے کے بازار میں فروخت کرواتی ہیں؟ جب مریدین ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے نہیں دیتے کہ ابھی ذبح کرنا ہے، ابھی اس کو پکانا ہے، ابھی اس کو کھانا ہے، یہ تقسیم کرنا ہے. کھانا ضروری نہیں ہے، وہ ہمیں دیتے ہیں، بس تحفہ تن دیتے ہیں. اور آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں؟ اور ہم اسے کاروبار کرتے ہیں. پھر یہ گاڑی تو بنتی تھی آپ کی. ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ کے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے. نہیں ہے نا. دیکھ لیں میرے پاس 2 ڈالے ہیں اور 6 سیکیورٹی گارڈ ہیں. تو میں آپ سے بہتر ہوئی یا نہ ہوئی؟ نہیں، آپ بہتر ہیں. جس طرح آپ نے بتایا بہت سارے ڈاکٹرز آپ کے مرید ہیں نا، بہتر تو آپ ہیں. پاکستان میں پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جدھر چاہیں الو بنا سکتے ہیں. یہاں سب سے زیادہ آسان کام ہے الو بنانا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جاہلوں کی کمی نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھوں کی. اب پیرنی صاحب آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ سب سے پہلے تو تمہارا دماغ کنج کر رہی ہوں. اچھا. اور دوسرے نمبر سے میں اپنی فیکٹری کا حساب کتاب لے رہی ہوں. فیکٹری؟ ہاں. آپ کی فیکٹری بھی ہے؟ میری سیمنٹ بنانے کی فیکٹری ہے. پاگل بنانے کی فیکٹری آپ کی؟ تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ پاگل بنے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، ویسے میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ پاگل بنتے ہیں نا. تو نہ بنے. ہم کسی کو گھر سے بلانے جاتے ہیں، خود آتے ہیں، خود آ کے ہمارے قدموں میں بیٹھتی ہیں. یہ بات اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ایسے ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی علم، عقل، شعور ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھیں. اس پہ لکھا ہوا ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ. ہیو یو نو سینس، ہیو یو نو انڈرسٹینڈ. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. بالکل ایسے. جب لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے تو وہ پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو پھر اس سے ہم لوگ اپنا کاروبار چمکائیں گے. اچھا، نہیں یہ تو آپ نے بہت بڑا سیکھ، بہت بڑا سبق بھی دے دیا ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اب دیکھیں جب بھی جو یورپین کنٹریز ہیں، جو بت پرست لوگ ہیں، انہوں نے ایک مخصوص ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ مخصوص ٹائم میں ہی وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ انسان ہونے کا اعزاز ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو پھر ہم کیوں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے؟ ولی، پیغمبر، نبیوں پہ، اولیاء پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی ہیں. وہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئے. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جائے نماز بچھائے ہیں، اپنی دعائیں رب سے طلب کی ہیں. جب آپ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم آپ کو کھائیں گے، دیمک کی طرح آپ کو چاٹ جائیں گے. سوسائٹی کو آپ لوگ واقعی دیمک کی طرح کھا چکے ہیں. کھا چکے بھی اور کھا بھی رہے ہیں. کھا رہے ہیں، صحیح بات ہے. اچھا، پیر بننے کے فوائد کون کون سے؟ نقصان کیا ہے اس کے؟ فائدے ہی فائدے ہیں. اس کا مطلب سارے فائدے ہیں. فائدے ہی فائدے ہیں. پکا پکایا آپ کو کھانا آ جاتا ہے، نئے کپڑے آ جاتے ہیں، جس چیز کی طلب ہو وہ آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کو مل جاتی ہے. قربانی کے جانور آ جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ خریدتے رہتے ہیں مشکل سے. اور آپ جیسے لوگوں کو ملتے بھی نہیں ہیں اتنے تگڑے والے جانور جتنے ہمیں بیٹھے بٹھائے آ جاتے ہیں، اور گوڈے بھی پکڑ کے وہ دے کے جاتے ہیں. اور آپ کو خدمت کے لیے عورتیں بھی فری میں، آپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے، وہ ہمارے کام کر کے جاتی ہیں فری کھاتے میں.
آپ کے گھر کے کام سارے جو ہے آپ کے سارے مریدین جو ہے کرتے ہیں؟ مریدین کرتے ہیں. آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. نہ آپ یہاں ٹیکس، تک کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، فون کا بل، کسی چیز کا بل نہیں دینا پڑتا. اور دودھ بھی ہم خالص استعمال کرتے ہیں، شہد بھی خالص استعمال کرتے ہیں. تو ہم آپ سے بہتر ہی ہوئے. بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لگژیریس لائف رہ رہے ہیں ارتھ زمین کے اوپر. ایسے ہم کیا، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر جتنے بھی پیر فقیر ہیں وہ عام لوگوں سے کروڑوں گنا زیادہ منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں. چلیں، آج کا پروگرام آپ کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پیرنی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. آپ سنائی جی. شکریہ کیسا، تھینک یو سو مچ آنے کے لیے. آنے کے لیے میری فیس نکالیں. فیس یہاں پہ آنے کی فیس دیں گے آپ میرے سے؟ بالکل فیس ہوتی ہے. میرے پاس ہم ہر پروگرام میں جانے کے چارجز لیتے ہیں. میرے پاس فیس نہیں. 2 لاکھ 3 لاکھ لیتے ہیں. ہم ایسے نہیں اٹھ کے چلے جاتے. تو میری آپ سے یہ بات ہماری نہیں وجہ ہوئی سے تھی. آپ کا چینل جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، دن دگنی رات چگنی کر رہا ہے. نہیں دیکھیں، میں اس کے پے نہیں کروں گا. آپ وہ چینل والوں سے بات کیجیے. میں یہ چینل ہی بند کروا دوں گی. نہیں، ابھی آپ ٹھہریں، مجھے خدا حافظ کرنے دیں. اس کے بعد میں معاملات سیٹل نو، ڈاؤن میں آپ کے ساتھ پہلے معاملات ڈیل ہوگی پھر خدا حافظی ہوگی. میں آپ کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیتا ہوں. آپ پلیز مجھے پروگرام ختم کرنے دیں. پیر صاحبہ پھر اپنے مراقبے میں جا چکی ہیں. ناظرین، ہماری سوسائٹی کا ایک چہرہ، ہماری سوسائٹی کا ایک کریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے جو پیر ہیں ان میں سے پیرنی صاحبہ. اولیاء اللہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے برِ صغیر پاک و ہند پہ اسلام کے پھیلنے میں. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے وہ آج کل کے اس طرح کے پیر، اس طرح کے ماڈرن پیر جو مختلف چیزوں میں آپ کو پاگل بناتے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں، رشتہ داروں پہ جادو ٹونا کرنا، یہ جعلی قسم کے پیروں کے متعلق پروگرام تھا اور وہی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھے. آپ نے مجھے جعلی پیر کہہ دیا؟ نہیں، مورخ، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے جعلی کہنے کی؟ وہ تو شکر ہے ٹائم پہ میرے جو موکل ہیں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ پیمنٹ نہیں دے رہے. میں نے آپ کو جعلی پیر نہیں کہا. آپ نے مجھے جعلی پیر کہا ہے. آن ریکارڈ پروگرام میں آپ نے مجھے جعلی قرار دے دیا ہے. نہیں، میں نے آپ کو جعلی نہیں کہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، ان سے نذرانے لیتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. میں تو جنرل بات کر رہا تھا. اچھا پھر ٹھیک ہے. تھینک یو ناظرین. اپنے میزبان کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.